السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، ٹاک شو کے اس اسپیشل ایڈیشن میں ہم آپ کے لیے وہ خبر لا رہے ہیں جس کا آپ کو انتظار تھا، اور یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ انتظار ہم نے کرایا۔ پچھلے دو ٹاک شاک میں ہم اس کا وعدہ کرتے رہے، تو ابھی یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت جب تمام نظریں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اس دوران نادرا میں ایک بنچال سا آیا ہوا ہے جس کی زد میں بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، اور بڑی قیامت کا سماں ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اعزاز سید جو ہیں انہوں نے کافی کوئی چھان پھٹک کی ہے، اور ہم ان سے چیزیں نکلوانے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ کافی دنوں سے اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری نظر آپ پر تھی کہ آپ کدھر لگے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کی نظر اس ٹائم نادرا پر ہے۔ چیمہ صاحب نادرا پہ ہے، شکر کریں نادرا نے میرے خلاف ہراسمنٹ کا کوئی کیس نہیں کر اچھا، دیا۔ چیمہ صاحب، ہم نے اگلے دن خبر دی کہ کس طرح جو چیئرمین نادرا ہیں انہوں نے کچھ 4 آفسرز کے بارے میں 4 آفسرز کو ہٹایا ہے، انہیں بلکہ ریزائن کر کے جانے کا موقع دیا ہے۔ یہ جو سارا کچھ ہے نادرا کے اندر، یہ تو ہم نے ایک سائیڈ کور کی تھی، لیکن آج جو ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کیس میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ایک ذکر موجود ہے۔ اچھا، موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا یہ کہانی چیمہ صاحب شروع ہوتی ہے اکتوبر 2022 میں، پچھلے سال۔ ٹھیک ہے، اکتوبر 2022 میں چیمہ صاحب کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ نادرا کا ایک سینٹر ہے بلوچستان میں، کولو میں، وہاں پر ایک جونیئر ایگزیکٹو ہے، اس کا عہدہ ہے جونیئر ایگزیکٹو، اس کا نام ہے فاروق احمد۔ ان کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے یا کوئی ریکویسٹ آتی ہے، ایک شناختی کارڈ نمبر کو ایکسیس کیا جاتا ہے، ان کا ڈیٹا ایکسیس کیا جاتا ہے، اور وہ شناختی کارڈ نمبر چیمہ صاحب پتہ ہے کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ وہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی اہلیہ کا تھا۔ اچھا، ان کا فیملی ڈیٹا لیا گیا۔ پھر چیمہ صاحب اور اس میں لوگ بھی بیچ میں آئے نادرا کے، ایک ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ٹرینی تھے، محمد علی، پھر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ محمد ساجد سرور، یہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرینی سیف اللہ، جونیئر لوگ۔ تو شاید جونیئر لوگوں نے ڈیٹا نکالنا ہوتا ہے نا۔ چیمہ صاحب میں وہی اسی پہ آنے لگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رشید احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ جو رشید احمد ہیں یہ اسلام آباد کے ہیں۔ رشید احمد، پھر اسلام آباد کے ایک اور آئے ڈپٹی ڈائریکٹر رحمان محمود بٹ، یہ پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ پاکستان آئی ڈی۔ یہ 4-5 لوگ آئے اس میں۔ یہ جو آخری ہے نا پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ کا نمبر ان کو دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا پاسپورٹ نمبر ہمیں دیا جائے، پاسپورٹ کی پن دی جائے، بیسیکلی کہ ان کی جنرل عاصم منیر کی فیملی کی۔ یہ ڈیٹا مانگا گیا تھا ان جونیئر اہلکاروں سے، ان کے سینئرز نے۔ اچھا، یہ جو 6 بندے ہیں ان کے سینئرز نے ان سے مانگا تھا، اور ان سینئرز میں 2 آفسرز کے نام آتے ہیں۔ ایک ڈی جی ہے خالد عنایت اللہ، ان کا نام ہے، اور چیمہ صاحب جو دوسرے صاحب ہیں ان کا نام ہے عامر بخاری، یہ ڈائریکٹر لیول کے ایک آفسر ہیں۔ انہوں نے ان دونوں آفسرز نے یہ ڈیٹا لیا تھا، ان جونیئرز کو انوالو کر کے یہ ڈیٹا لیا گیا، اور ڈیٹا جس کو بھی دینا تھا وہ دیا گیا۔ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ وہ کس نے ڈیٹا مانگا تھا ان لوگوں سے۔ اچھا، کوئی چیزیں اینڈ کے لیے ہیں۔ کہانی ترتیب وائز چلتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ چیمہ صاحب وہ ڈیٹا لے کے ایف آئی اے کا ایک سسٹم ہے IBMS، انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم۔ یہ وہ سسٹم ہے چیمہ صاحب جس میں کسی بھی بندے کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ڈالیں تو اس بندے کا ٹریول ریکارڈ سارا آ جاتا ہے۔ وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا تھا وہاں پہ ڈیٹا ڈال کے دیکھنا؟ مقصد تھا کہ یہ جنرل عاصم منیر اور ان کی
فیملی پرٹیکولرلی ان کے بچے اور ان کی فیملی یہ کہاں کہاں ٹریول کرتے رہے. دیکھنا یہ تھا کہیں یہ ایران تو نہیں ٹریول کرتے رہے. اچھا. اور آپ کو پتا ہے ہم نے اسی پروگرام میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں ایک غلط رپورٹ دی گئی تھی سعودی گورنمنٹ کو, اور ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سعودی امبیسڈر کو رات کو سوئے ہوئے اٹھا کے بتایا گیا تھا کہ یہ رپورٹ غلط ہے اور کس نے دی, اور اس میں سعودی ڈیفنس اٹیچی کا ذکر کیا گیا تھا. چیمہ صاحب یہ واقعہ سارا اسی ساری کہانی سے جڑا ہوا ہے. اچھا. اس کہانی کا ایک پرت یہ ہے, ایک کہانی یہ ہے. چیمہ صاحب ڈیٹا سے دیکھا گیا کہ انہوں نے کہیں ایران تو نہیں سفر کیا ہوا تھا, کیونکہ الزام یہ تھا نا کہ اور یہ اسٹیبلش کرنا تھا انہوں نے, وہ چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایران کا ٹریول ہو تو ہم ایز اے ایویڈنس دیں کہ یہ وہ فلاں سیکٹ سے ہیں. بالکل یہ ثبوت دینا چاہتے. اور یہ بھی بیچ میں کہا گیا تھا, جو اطلاع دی گئی تھی سعودی گورنمنٹ کو اطلاع دی گئی تھی کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ اہل تشیع کنورٹ ہو چکے ہیں. کنورٹ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اہل تشیع ہو چکے ہیں, لیکن ایکچولی جو ایڈڈ انفارمیشن ہے وہ یہ کہ وہ کنورٹ کی اطلاع دی تھی. اب یہ حیران کن بات تھی خود سعودی گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ جنرل عاصم منیر خود سعودی عرب میں رہے تھے. تو کنورٹ کا بھی ورڈ وہ اسی لیے استعمال کر رہے تھے نا کہ پہلے آپ کی بات ٹھیک ہے ہاں, لیکن اب وہ ہو چکے ہیں. اب سعودی گورنمنٹ کے لیے تو حیران کن بات یہ تھی کہ یہ بندہ تو یہاں پر رہا ہے, یہ تو اہل تشیع نہیں ہے, یا اس کا وہ کوئی سیکٹیرین مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے. اہل تشیع نہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ سیکٹیرین بھی مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کوئی لوگوں کو سیکٹس کی بنیاد پہ وہ تقسیم کرتا ہے. چیمہ صاحب آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے یہ میتھڈ اپنایا گیا تھا, اور وہاں پر سعودی عرب میں غلط اطلاع دی گئی تھی. پھر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک سگنل آیا کہ آپ ایسے بندے کو تعینات کر رہے ہیں. پھر وزیر اعظم نے اپنے سسٹم میں چیک کیا کہ یہ بات غلط تو نہیں ہے, انہوں نے دوبارہ چیک کیا, سعودی امبیسڈر کو اٹھا کے ان کو اطلاع دی. انہوں نے پھر دوبارہ ایک نئی رپورٹ فرنش کی اور سعودی گورنمنٹ کو اطلاع دی کہ یہ جو اطلاع پہلے دی گئی تھی ہمارے ڈیفنس اٹیچی کی طرف سے وہ غلط ہے. سعودی امبیسڈر نے اپنے ڈیفنس اٹیچی کی اطلاع کو غلط قرار دیا. پھر ہمارے آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی. جو ڈیلے آ گیا تھا بیچ میں, دس واز دا ڈیلے, کہ ایک دوست ملک جو مشکل وقت میں مدد کرتا ہے اس کو یہ اطلاع دی گئی تھی. آپ دیکھیں نا کہ ذاتی مفاد کے لیے آپ ملکوں کے تعلقات کو داؤ پہ لگا جاتے ہیں. ایسے ہی ہے شاہ جی, کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ان ملکوں کے ساتھ تعلقات جو مشکل وقت میں, سعودی عرب مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتا ہے. چیمہ صاحب وہ کہانی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اور میری جہاں تک اطلاع ہے کہ آرمی چیف سے بھی, اور میں یہ بہت بڑی بات آپ کو کہنے لگا, یہ کسی نے انڈائریکٹلی آرمی چیف سے بھی پوچھا ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست جاتا ہے, ہاں جنرل صاحب آپ کا بیٹا اہل تشیع ہے, یا آپ کی باقی بچوں کے بارے میں, وہ ان سے بھی یہ پوچھا گیا. حالانکہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو بتائی گئی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر ہے وہ سیکٹیرین ڈویژن پہ یقین نہیں رکھتے, اور ان کی فیملی میں کچھ لوگ جو ہے وہ اہل تشیع بھی ہے. یہ کوئی ایسی کوئی ایسی معیوب بات کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے, کوئی معیوب بات. ہمارا تو اصل میں پیسوں کا معاملہ ہے, چونکہ سعودی عرب سے آتے ہیں لہٰذا وہ فقہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا کس بات کو کہاں پر غلط جوڑ کے کیا بیان کیا گیا. وہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف تعینات ہو گئے, بات ختم ہو گئی. لیکن بات کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو جن سسٹمز میں ہیں وہ بات ختم نہیں کرتے. میری اطلاع یہ ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے اپنی انکوائریاں کھول لی, ٹھیک ہے, اور وہ انکوائریاں چلنے لگ پڑی کہ جی یہ کیا ہوا ہے. اور ان انکوائریوں کا جو مرکز تھا وہ نادرا بن گیا. واو, ٹھیک ہے, لیکن اس دوران ایک اور کام بھی ہوا. اس دوران چیمہ صاحب ایک اور کام یہ ہوا, میں وہ ڈاکومنٹ نکال کے آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتانا چاہوں گا کہ 14 دسمبر 2022 کو یہ جو 5-6
جونیئر اہلکار ہیں، مثال کے طور پہ فاروق احمد ہیں، رحمان محمود بٹ ہیں، رشید احمد ہے، سیف اللہ ہے، ساجد سرور ہیں، محمد علی ہیں، ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا. اچھا. یہ جونیئر چھوٹے اہلکار، ان کو سسپینڈ کر دیا، کوئی انکوائری نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بات ہی نہیں. یہ اور ابھی تک ایز پر ٹوڈے، میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ سسپینڈ ہے. اچھا. چیمہ صاحب سسپینڈ کو کر دیا گیا، اور ابتدائی طور پہ ان کی انکوائری میری اطلاعات کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف کے سپرد کی گئی. اچھا. کون سے بریگیڈیئر خالد لطیف؟ جن سے ابھی حال ہی میں استعفیٰ لیا گیا ہے. یہ وہی خالد لطیف ہیں جو جنرل فیض حمید کے بہت قریبی جانے جاتے تھے. اور جنرل فیض، میرے خیال ان کا گھریلو لیول پہ بھی تعلق ہے. اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو جنرل فیض حمید کی ہی مداخلت کی وجہ سے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جو سیکرٹری انٹیریئر تھے، انہوں نے اور مینجمنٹ نے مل کے، وزارت داخلہ نے مل کے ان کو قائم مقام چیئرمین نادرا لگایا گیا تھا. اور انہوں نے جب یہ قائم مقام چیئرمین نادرا بنے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ آخری نمبروں پر تھے نادرا کی جو ہے سینیئرٹی لسٹ پر. یہ تو بلکہ ایک فارمل امپلائی بھی نہیں تھے، یہ ڈیلی ویجر نہیں ہوتے، یہ وہ تھے. نوکری بھی انہیں ان کے کہنے پہ ملی. چیمہ صاحب انہوں نے تو کیا کرنا تھا، انہوں نے وہ جو 2 آفسر تھے نا، جنہوں نے ایکچولی ان جونیئر آفسرز کو کہا تھا، ان کو پروٹیکٹ رپورٹڈلی کرنا شروع کر دیا. وہ 2 آفسرز تھے، ایک خالد عنایت اللہ جو ڈی جی لیول کا آفسر ہے، اور ڈائریکٹر عامر بخاری. یہ 2 ہیں. اب چیمہ صاحب بات جب آگے بڑھی تو پتہ لگا کہ یہ تو نہیں کر رہے، صحیح انکوائری نہیں ہو رہی، کیونکہ جونیئر لوگوں کو تو دیکھیں نا، پھنسا دینا تو بڑا آسان کام ہے. اچھا، اب اس میں نا ایک اور بات بھی ہے. جو عامر بخاری صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو بھائی ہیں، یہ علی بخاری ان کے بھائی ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نا، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی ہیں. اب صورتحال چیمہ صاحب، ظاہر ہے ان کو زیادہ شک کیا جانے لگ پڑا کہ جی یہ واقعی کوئی نہ کوئی ہوگا. لیکن ان دونوں جو خالد عنایت اللہ اور عامر بخاری، ان صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا. پوچھ گچھ البتہ ہونے لگ پڑی. اس دوران یہ جب سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس دوران جب تحقیقات کے اوپر سوالات اٹھنے لگے، تو جو چیئرمین ہے نادرا کے، موجودہ جو چیئرمین ہے، انہوں نے ایک آفسر کو تعینات کیا جن کا نام ہے علی جاوید. ان کو ایک انکوائری ٹیم جو لگائی گئی، اس کا سربراہ تعینات کیا گیا. اور لوگوں کا نام بھی ہے، سہیل جہانگیر، ثاقب جمال، کاشف نذیر وغیرہ. تو علی جاوید جو ہے، ان کو لگایا گیا انکوائری کا ہیڈ. انکوائری کا چیمہ صاحب جب ہیڈ لگایا گیا تو علی جاوید کو، ایکچولی علی جاوید انکوائری کے ہیڈ ہیں، اور باقی اور لوگ بھی تھے علی جاوید کے ساتھ. تو انہوں نے انکوائری شروع کر دی. اب انہوں نے کم و بیش 2 روز قبل خالد جاوید اور عامر بخاری، ان دونوں کی ہیرنگ کی ہے. اچھا، خالد عنایت اللہ یا خالد عنایت اللہ، سوری میں نام آگے پیچھے. آپ علی جاوید پہ اصل میں اتنا اٹکے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ جاوید لگا ہاں ہاں جی. علی جاوید اصل آدمی تھے جو انکوائری کے ہیڈ تھے. تو باقی تو سارے جو ہے نا ملزمان کہہ لیں نا. علی جاوید جو کہ انکوائری ہیڈ تھے، انہوں نے انکوائری میں خالد عنایت اور عامر بخاری، ان کی جو ہے نا تحقیقات کی. اس دوران جو جونیئر اہلکار تھے، ان کو بلا کر بھی انکوائری کی گئی. اور بعض جو جونیئر اہلکار ہیں، انہوں نے اپنے ثبوت پیش کیے کہ ہمیں تو ہمارے باسز نے یہ معلومات دینے کے لیے کہا تھا. ثبوت دے دیے انہوں نے. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں عامر بخاری کا نام بھی آ گیا، اس میں خالد عنایت کا بھی نام آ گیا. خالد عنایت نے کسی بندے کا نام لیا ہے، میری اطلاعات کے مطابق. یہ جو ہے نا رپورٹڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ کنفرم نہیں ہے تو اشارتاً بتا دیں. اشارتاً بات یہ ہے کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ
ٹھیک ہے، ان کا نام بھی اس ساری انکوائری میں آیا ہے. میں نام لے دیتا ہوں دونوں کا، یہ کنفرم باتیں ہیں. جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس انکوائری میں 2 بندوں کے نام آئے، وہ کنفرم نام بتا رہا ہوں کہ تحقیقات کے دوران ان کے نام پراپ اپ ہوئے. فارمر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام بیچ میں پراپ اپ ہوا. اچھا. فارمر لیفٹیننٹ جنرل، فارمر آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کا نام بیچ میں پراپ اپ ہوا اچھا. کہ اس سارے معاملے میں ان کا بھی کچھ کسی جگہ پہ ہے، کوئی پراپ اپ ہوا. اب وہ ایویڈنس اس سے کرابریٹ کر کے نتیجہ کیا نکالیں گے، یہ آج یا کل اگلے چند دنوں میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ باتیں، جو ساری باتیں آئی ہیں، یہ باتیں ان آفسرز سے کنفرنٹ کی گئیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک آفسر میری اطلاعات کے مطابق خالد عنایت جو ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور کچھ چیزیں عامر بخاری جو ہے انہوں نے بھی بتائی ہیں. کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ ان کے پاس انڈیویجول آئے تھے، اور شاید ان دونوں آفسرز کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا ڈیٹا لے رہے ہیں یا کس کو وہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ڈیٹا دیا. لیکن اس چیمہ صاحب اس سارے کھیل میں 2-3 چیزیں تو بڑی غلط ہوئیں. ایک یہ کہ یہ جو 5-6 جونیئر نوجوان تھے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا، ان کو تو آپ نے معطل کر دیا. ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور یہ آج تک معطل ہے. صحیح ہے. اور ابھی تک انکوائری، یعنی کہ آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا، اس کی انکوائری فائنلائز نہیں ہوئی. لیکن ابھی امید یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی انکوائری کے ہیڈ ہیں وہ ان کو فائنل کرنے جا رہے ہیں. اینڈ پہ پہنچ گیا کام. دوسرا کام یہ ہوا کہ وہ خالد لطیف صاحب جو ہیں، وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے رہے، جن کو ابھی چیئرمین صاحب نے، جو موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے وہ برطرف کر دیا. تو چیمہ صاحب اب یہ انکوائری اپنے حتمی جو مرحلے میں داخل ہے. جو انکوائری کا رزلٹ آئے گا وہ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مٹی ذرا ہٹا کے بتائیں کہ رزلٹس کیا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے دوران آپ نے اپنے اداروں کو کس طرح سے استعمال کیا، اور کتنی بڑی کھیل کھیلا گیا ہے. شاید دیکھ لیں ویسے کہ بد نصیبی کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ بنے اس ٹائم بھی یہی مسئلہ بنا تھا، ان کو قادیانی بنایا ہوا تھا. جی ہاں. اور ابھی جو آرمی چیف ہیں ان کے خیال میں تھا کہ سعودیہ والے اگر ان کو یہ پوائنٹ ہم اچھی طرح سکسیسفلی سیل کر لیں کہ یہ اہل تشیع ہیں، تو شاید وہ یعنی کہ وہ بھی مخالفت کریں گے. وہ ایک بیریئر بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا پیسے دیتے ہیں. لیکن اعزاز وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال کو بہتری بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سعودیہ اور ایران کے ساتھ تعلقات بہتر، ان کے آپس میں معاملہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو شاید یہ بھی ڈسکوالیفیکیشن نہ رہے جو ابھی تک چل رہی تھی. ان کے اختلافات، ان کی اپنی لڑائی کے نتیجے میں جو آگے پراکسی سٹیٹس تھیں وہ بھی اپنے کام نکال رہے. لیکن چیمہ صاحب ہمارے ادارے تو خراب کرنے کی کوشش کی گئی نا. شاید ہم اور اپنے اب ادارے یہ خود ہی خراب کر رہے ہیں نا. اس سارے معاملے کا چیمہ صاحب جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں. مطلب ان کے جو آپ یہ کہنا کہ لوگ ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا لوگ ان کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ نادرا کی میں بات کر رہا ہوں. بادشاہ جی نہیں کہ اس بارے میں جو ہے ابھی جو کوئی چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی اور سینئر لیول پہ کوئی لوگ جو ہیں وہ بھی زیر اتاب آ سکتے ہیں. جی آ سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ دیکھیں نا، کیا کرایا کچھ نہیں، لیکن آپ کو کوشچن کٹہرے میں تو لایا جا سکتا ہے نا. نہیں شاہی کیا کرایا کیا، نہیں میں یہ نادرا والے کیا اور کر سکتے ہیں، یہی کرنا ہے نا. جی کسی کا ڈیٹا ہی دے سکتے ہیں نا. جی ہاں باقی جو ہے آپ ادھر سے شروع ہو کے تو باقی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے بھی شارٹ کٹ تلاش کیا، نادرا کے علاوہ کوئی اور جگہوں سے بھی ڈیٹا مل ہی سکتا تھا. تو انہوں نے اتنی لمبی سوچی نہیں تھی. نہیں چیمہ صاحب وہ اس لیے کسی اور جگہ سے انہوں نے نہیں لیا کہ باقی وہ جگہوں پہ شک پڑ سکتا تھا نا. جو ملٹری یا انٹیلیجنس کے جو سسٹمز ہیں ان کے پاس تو اپنی بھی ایکسیس ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بندے نہیں یوز کیے. تو چلیں شاہ جی، انہوں نے دوسرے چینل یوز کیے نا. ویری گڈ، بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ. اور ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور آپ کے پاس اس ضمن میں یا اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ talkshock777@gmail.com پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.